وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ محترم معزز پردہ نشین خواتین، دینی ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں دعوت و تبلیغ کی محنت میں شامل فرما کر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم لوگ دین کی محنت کرنے والے ہیں، ایک ہے دین اور ایک ہے دین کی محنت۔ دین کی محنت کرنے والوں کو دین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر دین کی محنت کرنے والے دین کے بغیر ہو جائیں تو وہ دین کی محنت انسان کو تباہ کرنے کی محنت ہو جائے گی۔ اسی لیے انا من المسلمین کہا گیا۔ انا من المسلمین، میں سادہ سیدھا مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، میں مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں۔ یہ انا من المسلمین کا مطلب ہوتا ہے، یعنی جو بندہ سادہ سیدھا مسلمان ہوگا وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا اور چھوٹا سمجھ کر بڑی محنت کرے گا۔ اور اس محنت میں جو بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے وہی بڑی محنتیں کرنے والا بنتا ہے۔ چھوٹا سمجھنے والا بڑی محنتیں کرنے والا بنے گا، اور جو بندہ اس میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ چھوٹی محنت بھی کرنے والا نہیں بنے گا۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں، انا من المسلمین، عام مسلمان سمجھے، سادہ سیدھا سمجھے، تواضع کے ساتھ رہے، تمیز کے ساتھ رہے، عبادت کے ساتھ رہے، ذکر کے ساتھ رہے، فکر کے ساتھ رہے، پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالی ہمارے ذریعے سے ہماری نسلوں سے کام لے گا۔ اس لیے ہمیشہ انا من المسلمین کو مد نظر رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا چاہیے۔ چھوٹا سمجھنے کے لیے تہجد کو ضروری قرار دیا گیا۔ اپنے نمازوں میں تہجد کو لازم کر لو۔ جو بندہ جو بندی تہجد کو لازم کر لے، رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے اپنی انکساری، اپنے تواضع، اپنا دکھ اور درد اللہ کے سامنے رکھنا آسان ہوگا۔ اور ہر نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام، ہر عمل سے پہلے دعاؤں کا اہتمام، ہر عمل سے پہلے دعا، ہر نماز کے بعد دعا۔ دعائیں بندگی پیدا کرتی ہیں، دعائیں تواضع پیدا کرتی ہیں۔ دعوت کے اندر طاقت دعا سے پیدا ہوتی ہے، اور جس کے اندر دعا ہے اس کے اندر دعوت پر استقامت ہے، جس کے اندر دعا نہیں ہے اس کے اندر دعوت پر استقامت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہمارے اندر دعوت کے ساتھ دعا کا التزام ہو، دعا کا التزام، یعنی دعا کو ہم لازم کر لیں۔ جو دعا کو لازم کر لے گا اللہ کی مددیں اس کے ساتھ شامل حال رہیں گی ہمیشہ۔ اس لیے کہ اللہ کا کام کرنے والوں پر حالات آتے ہیں، جو اللہ کا کام کرتے ہیں ان پر حالات آتے ہیں۔ ہر ایمان والا اللہ کا کام کرنے والا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، باقاعدہ کہا گیا کہ آپ جس وقت کام کریں، کام کرتے وقت یہ کہہ دیا کریں لوگوں کو کہ جو لوگ
میری اتباع کرنے والے ہیں، فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اگر ہمیں چاہیے تو حضور کی سنت پر عمل کریں۔ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پھر اللہ جل جلالہ امن والہ حضور کی اطاعت کرنے والوں کو کیا دے گا؟ ایک جگہ پر آپ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، پکی پکی بات، اچھی اچھی بات، سیدھی سیدھی بات، کھری کھری بات سنایا کرو، یعنی کلمہ طیبہ پڑھا کرو، کلمے پر عمل کیا کرو، کلمے کی دعوت دیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، امر بالمعروف کیا کرو، نہی عن المنکر کیا کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمام حالات درست کر دیں گے۔ اللہ کے طرف سے تمام حالات ان بندوں کے درست کیے جاتے ہیں جو اللہ کا کام کرتے ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کا کام کرو اللہ تمہارا کام کرے گا، تم اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرو اللہ تعالیٰ تمہارا کام کرے گا۔ اغراض والے بن کر مت کرو، اخلاص والے بن کر کرو۔ اغراض والے ان کو کہتے ہیں فائدہ ہوا تو کام کرنا، فائدہ نہیں ہوا تو کام چھوڑ دینا، اسے کہتے ہیں اغراض والے۔ فائدہ ہوا کام کریں گے، فائدہ نہیں ہوا کام چھوڑ دیں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ کام کرتے وقت ہماری خوب تعریف ہوئی، ہمیں چڑھایا گیا، ہمیں سراہا گیا، ہماری تعریف کی گئی، ہمارا مقام بلند ہو گیا، عزتیں، شرافتیں، کرامتیں، محبتیں ملنے لگیں تو ہم کام کرتے رہے۔ اگر کوئی پوچھنے والا چھوڑ دیا، کام کرنا چھوڑ دیے، تو اس کا مطلب کیا؟ تم مطلبی ہو، مطلبی ہو، مطلب رہا تو کام کریں گے، مطلب نہیں رہا تو کام نہیں کریں گے، تعریف رہی تو کام کریں گے، تعریف نہیں رہا تو کام نہیں کریں گے۔ یہ غلط بات ہے۔ ہر حال میں کام کرنا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین، میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے، یہ دل کے اندر بات ہونی چاہیے۔ میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے، میری جانی میری مالی قربانیاں اللہ کے لیے۔ یہ دل کے اندر جس کے دل کے اندر یہ بات ہو وہ ہر حال میں اللہ کا کام کریں گے، وہ ہر حال میں اللہ کا کام کریں گے۔ کام کرنا اصل ہے، ٹائٹل لینا اصل نہیں ہے۔ کوئی کسی کے گھر کے باہر توغرا لگا دیے، یہ بیرون کے ساتھی ہیں مثلاً، انہوں نے کئی ملکوں کا سفر کیا، یہ توغرا لگانے کے لیے کام کیا جاتا ہے؟ ارے بھی کام تو اللہ کو بتانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے ہمیشہ، ارے بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں، قیامت کے دن کام کرنے والوں کے لسٹ میں ہمارا نام ہی نہیں ہوگا، بہت ساروں کا نام ہی نہیں ہوگا۔ بعض لوگ جو فیمس نہیں تھے لیکن ان کا نام ہے لسٹ میں۔ پوچھا گیا کون؟ کہا وہ لوگ جنہوں نے تعریف حاصل کرنے کے لیے کام کی، ان کو تعریف مل گئی، لسٹ سے نام نکال دیا۔ بھئی انہوں نے جس مقصد سے کام کیا وہ مقصد حاصل ہوا؟ ہاں حاصل ہوا، نکال دو ان کا نام لسٹ سے، ہو گیا قصہ ختم۔ بعض لوگ کام کیے لیکن ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائیں، لیکن کام ہم کرتے رہیں گے۔ ہمیں ہمارے سامنے، جیسے کہ میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں، بھئی جس طرح نماز پابندی سے پڑھتے ہیں ہر حال میں، اس طرح دعوت کا کام کرو۔ 5 وقت کی نماز میں کبھی آگے پیچھے ہوتی ہے؟ سفر میں رہو، حضر میں رہو، اپنوں میں رہو، پرائیوں میں رہو، خوشی میں رہو، غم میں رہو، کام کرتے کہ نہیں کرتے؟ اسی طرح دعوت کا کام، 5 کام کرتے رہو۔
اور ہم لوگ خوشی غم میں دعوت کا کام بھول جاتے ہیں. ایک خاتون ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہوا. بھائی شوہر کے انتقال سے بڑھ کر بڑا غم اور بہت زیادہ خاتون کے لیے تکلیف کی بات، غم کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ زندگی کا سہارا اڑ گیا سر پر سے. اچانک وہ خاتون بیٹھی رہی میت کے پاس، غائب ہو گئی. بیٹیاں تلاش کی، امی کا، امی جان کا تلاش کرے تو پردے کے اندر وہ نماز پڑھ رہی ہیں. پھر اس کے بعد بہت دیر تک نماز چلتی رہی. پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھ رہی ہیں؟ قرآن پڑھ رہی ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھ رہی ہیں؟ تعلیم کر رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں. بہت وقت گزر گیا. کہا امی آپ 1.5-2 گھنٹے پردے کے اندر چلی گئی. یہاں پورے عورتیں پریشان، کہاں چلے گئے آپا، کہاں چلے گئے آپا؟ تو کہنے لگی بیٹی قرآن میں تو حکم ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب بھی کوئی غم آئے اللہ سے مدد طلب کرو. کیسے؟ صبر سے اور نماز سے. اور مجھے اللہ کے علاوہ تسلی دینے والا کون ہے؟ تم تو بیٹیاں ہو، دیگر تمام لوگ آئیں گے غم تازہ کریں گے، تسلی کون دے گا؟ اللہ دے گا. تو جس سے تسلی ملتی ہے اس کے سامنے میں کھڑی ہو گئی نماز میں. اب نماز پڑھتی رہی. پھر اس کے بعد آج کا وظیفہ میرا قرآن پاک کتنا پڑھنا روزانہ صبح و شام، وہ وظیفہ آج کا رہ گیا تھا، میں نے اسے پورا کیا. پھر اس کے بعد آج کی تعلیم نہ چھوٹے میت کی وجہ سے، تو آج کی تعلیم میں نے وہ بھی پڑھ لی. تم لوگوں کو نہیں بلا کر پڑھا سکتی تو کوئی بات نہیں، میں تو خود پڑھ سکتی ہوں تاکہ آج کی تعلیم ناغہ نہ ہو. یہ ہے پابندی. ہم لوگ خوشی میں بدل جاتے ہیں. کون آپا انہوں تمہیں کیا آپا ہاؤ میں چی کیا آپا ویسا دھینا نہیں، وہ آپ کو شادی کا ڈریس، وہ شادی کے ڈریس میں آپا سبھی پاپا بن جاتی. شادیوں میں آپا سبھی کیا بن جاتے ہیں؟ پاپا. سب آزاد. وقت لگا کر رہنا، ذرا ڈھنگ سے رہیں گے وہ نہیں. وقت لگانے کے باوجود ہم لوگ سب رنگوں میں ایک رنگ ہو جاتے ہیں. سب رنگوں میں ایک رنگ، ایسا نہیں، بلکہ ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ ایک سٹار شادی محل ہے، وہاں پر ایک اللہ کی بندی شادی کو آئی اور اپنے ساتھ فضائل اعمال لے کر آئی. کسی نے پوچھا یہ کیا فضائل اعمال اٹھا لے کر آ رہی ہیں آپ پہ؟ تو اس نے کہا نہیں، تعلیم کرنا چاہتی ہوں. تمام بہنیں شادی پہ دعوت کے لیے ابھی ٹائم ہے، تمام بہنیں ادھر ادھر بیٹھی رہتی ہیں. سب کو انہوں نے جوڑا، اب کچھ ہم پڑھ لیں گے نا، تعلیم پڑھیں گے، حدیث سنیں گے، بیکار باتیں ادھر ادھر کی کرنے کے بجائے. ماشاءاللہ انہوں نے فضائل نماز وغیرہ پڑھی، صحابہ کی تاریخ پڑھی، حیات صحابہ. پھر ترغیب دی کہ آج خوشی میں آئے ہیں، دلہا دلہن کو دعا کی ضرورت ہے ہماری. تو اس سے بڑھ کر بہترین دعا کیا ہوگی؟ ہم سب مل کر ظہر پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دلہا دلہن کے لیے دعا کریں گے. 400 عورتوں نے ظہر کی نماز ادا کی. یہ داعیہ اسے کہتے ہیں. ہمیں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کو نماز پڑھے کیا نہیں پڑھنا، نماز پڑھے کیا نہیں پڑھے کیا، خاک پھر وقت لگائے ہمیں. نماز پڑھے کیا جی 3 بجے 3:30 بجے پڑھنا. کہاں پڑھنا؟ روڈ میں جا کو پڑھنا. ابھی شادی محل میں وضو کا پانی ہے، وضو کرو. ہمیں مصلی بچھا کو پڑھنے کھڑے ہوئے تو جتنے نماز پڑھنے والی بہنیں ہیں سب کیا کر دیں؟ آٹومیٹک نماز پڑھ دیں. بولنا پڑتا، اذان دینا پڑتا سب کو، نماز پڑھے کیا، نماز پڑھے کیا، نماز پڑھے کیا، نماز پڑھے کیا. وہ دھن ہونا چاہیے. قلبہ معلق فی المساجد. 7 لوگ جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سائے کے نیچے جگہ دیں گے، وہ ان میں سے ایک کون ہے؟ ان میں سے ایک وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. اب عورتوں کا دل مسجد میں کیسے؟ علماء نے فرمایا جس کا دل اور دماغ نماز میں ہو وہ بھی اس میں شامل ہے. مسجد کے معنی کیا؟ نماز. مسجد میں اٹکا ہوا ہو کا معنی کیا؟ نماز کا خیال رہنا، ہمیشہ نماز کا خیال رہنا. تو اس لیے ہماری بہنیں
سفر میں ہمیشہ اپنے ساتھ جتنے آئٹم اٹھاتی، حگیز یاد رہتا، ہاں دیگر چیزیں سب بچوں کی یاد رہتی، مصلی یاد نہیں رہتا، مصلی یاد نہیں رہتا. مصلی یاد رکھنا چاہیے، مصلی اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. نماز کا اہتمام ہمیں، بھئی دعوت کا کام اپنے آپ کو دیندار بنانے کا کام ہے، یہ بات یاد رکھو. گاؤں گلی کو دیندار بنانے کا کام نہیں ہے. وہ آ کر ضمنی اثرات ہیں، جیسے خوشبو لگاتے ہیں ہم، مہکتے سب کو، خوشبو ہم لگائیں گے، فائدہ سب اٹھائیں گے، اسی لیے تو ہم خوشبو لگاتے ہیں. کہیں اچھا پکوان ہوتا ہے، کسی کو کچھ ملے یا نہ ملے، بہترین بگار کی خوشبو سب کو ملتی کہ نہیں ملتی؟ ماشاءاللہ بھائی مچھلی تل رہی، وہ بریانی بگار رہے ہیں، ماشاءاللہ بہترین بگارا جا رہا ہے، سب کو خوش. اسی طرح داعی کوئی ہمارے دعوت سے کوئی بدلے یا نہ بدلے، ہم بدل گئے بس کامیاب ہو گئے. دنیا والے بدلے نہ بدلے، وہ اللہ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے گا، اللہ ہم سے اپنوں کے بارے میں پوچھے گا، تیری بیوی تیرے بچے. اللہ گاؤں گلی کے بارے میں نہیں پوچھے گا، تیرے گلی والے سب بھی نماز پڑھے جا. پہلے قو انفسکم واہلیکم نارا، تو پڑھ، تیرے اہل و عیال کو پڑھا. پہلا سوال یہاں سے شروع ہوگا. تو بدلا کہ نہیں بدلا؟ تیرے بس میں جو لوگ تھے یعنی تیرے گھر والے، ان کو تو بدلا کہ نہیں بدلایا؟ ان پر محنت کیا کہ نہیں کیا؟ ان پر کوشش کیا کہ نہیں کیا؟ اسی لیے گھر کی تعلیم ہے. گھر کی تعلیم کو لوگ معمولی تعلیم سمجھتے ہیں. ارے بھائی گھر کی تعلیم کو انفسکم واہلیکم نارا پر عمل ہے. گھر کی تعلیم، بھائی ہماری بات کوئی سنتا نہیں، اللہ کی بات سناؤ، بھائی رسول کی بات سناؤ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ سنیں گے، بدلیں گے. ہم کون ہوتے ہیں لوگوں کو بدلنے والے؟ ہم لوگ سب کی کارگزاری، اتنے جماعتیں نکلے، اتنے لوگ آئے، اتنے لوگ گئے، ٹھیک ہے، تمہارا گھر کی کارگزاری کون لینا؟ سو گھر کی کارگزاری ہم لیں گے، بھائی ہم اپنی ذات سے لیں گے. میرا گھر سدھرا، کیا بڑی خوشی ہوئی. اب ایک گھر میں تھے ہم لوگ، تو کہنے لگے یہ گھر کے سب افراد 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں. یہ کتنی بڑی بات. مجھے وہ بزرگ کی بات یاد آئی، محبوب صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے کہا میں ایسی محنت کروں گا میرے خاندان میں کوئی بھی بندہ بے نمازی نہ رہے، اور میرا جنازہ جو اٹھائے گا وہ سب نمازی ہوں گی. میرے خاندان کے افراد جو میرے جنازہ اٹھائیں گے وہ سب کون ہوں گے؟ یہ محنت انہوں نے اپنی زندگی میں کی. 60 لوگ ان کے خاندان کے 4 مہینے والے ہیں، 300 لوگ چلہ والے ہیں، اور سب کو انہوں نے پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی دعوت دیتے رہے. اور جنازہ اتنا بابرکت والا لگ رہا تھا کہ سب کے سب اپنے چہرے پر سنت رکھے ہوئے. بے سنت والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا دور دور تک. جو نظر آ رہا تھا وہ محلے والا تھا، خاندان والا نہیں تھا. یہ محنت، جیسے مولانا قاسم غوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاندان کو کتنی محنت کریں، پورے خاندان پر محنت. ان پر محنت کس کی؟ ان کے بڑے بھائی حاج عبدالرؤف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی زندگی میں 130 علماء بنائے، لے جا کر مدرسے میں، نظام الدین مرکز میں، اس زمانے میں حضرت جی کے زمانے میں لے جا کر جماتے تھے. سینکڑوں، تقریباً وہ کہنے لگے 500 سے زیادہ بچوں کو لے جا کر جمائے، اس میں سے 130 عالم بن کر آئے. یہ محنت. جنازہ جب ہمارا اٹھے، ایک جگہ پر گدک میں ہم لوگ اپنے شاگرد کے جنازے میں گئے، تو جنازہ اٹھا تو ان کے تایا اس کے بعد سنائے روتے ہوئے کہ جنازہ جب اٹھ کر جا رہا تھا میں تمنا کرنے لگا میں کاش یہ جنازہ میرا ہوتا. کیوں؟ میں دیکھ رہا تھا قرآن پاک اٹھا کر لے جا رہا ہے. حافظ قرآن اٹھانے والے سب حافظ قرآن، پورے ان کے ساتھی، پورے ان کے شاگرد حافظ قرآن پاک اٹھا کر لے جا رہے ہیں. یہ محنت ہے. خواتین اپنے خاندان پر محنت کریں. بچوں کا لباس درست کرنا تمہارا کام، بچوں کا لباس درست کرنا ہمارا کام ہے. وہ مستورات اپنے گھر کے اندر یہ عزم کر لیں، بے ہم ایسی محنت کریں گے. پینٹ شرٹ گھر سے نکل جانا. حضرت حاج عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ
ڈانٹتے تھے کیا با ابھی بھی تو سدھرا نے نا آدھا مسلمان ہے الٹاتے تھے. کب؟ جب جبہ اوپر نیچے پینٹ, جو بھی دائی اوپر جبہ نیچے پینٹ پہن کر آتا حاجی صاحب رحمۃ اللہ الٹاتے تھے, اسے ڈانٹتے تھے. کب رے تو پورا مسلمان بنتا سو, یہ پوچھتے تھے. اور اس کے بعد لوگ نیچے پیجامہ پہننا شروع ہوئے. ورنہ بنگلور کی ایک سٹائل, ایک ماڈل, وہ کیا تھا؟ اوپر جبہ نیچے پینٹ. بنگلور کی سٹائل, اسی سٹائل پر لوگ گزرتے تھے. بڑے بڑے وقت لگانے کے باوجود سدھرتے نہیں تھے. وہ سٹائل بن گیا تھا. اس سٹائل کو سدھارنے والے کون؟ حاجی عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ناراض ہوتے تھے اس بات پر. پینٹ نہیں, سنت والا لباس پہنو. تو اس طرح ہم اپنا نظام بنائے اپنے گھروں کا کہ بچپن سے ہم لوگ کانپور میں تھے, چھوٹا سا بچہ دعا پڑھانے کے لیے لائے. اس بچے کی عمر 6 مہینے کی, جبہ پیجامہ والا. میں نے پوچھا بھائی ماشاءاللہ اتنا چھوٹے چھوٹے جبے پیجامے؟ کہنے لگے ہماری عورتوں نے اپنے ہاتھوں سے سیے ہیں. کہنے لگے ہمارا کوئی بھی بچہ پیدائش سے لے کر ہم نے یہ عزم کر لی کوئی بچہ بے سنت والا لباس نہیں پہنے گا, غیر سنت والا لباس نہیں پہنے گا. تو بچہ ہمارا یہی لباس پہنتا ہے. جب سے ہم دعوت میں لگے خاندان کا, گھرانے کا لباس ہم نے بدل دیا. جو بھی ہو ہمارے خاندان کی پہچان اس لباس سے کیا جائے گا. یہ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ. حضور نے فرمایا یا اللہ میرے سریر کو, ظاہر کو باطن سے اچھا بنا دے, اور باطن کو نیک لوگوں کی طرح بنا. ہمارے ظاہر کو نیک لوگوں کی لباس سے مزین کر. اور نیک لوگوں کا لباس کیا ہے؟ سنت والا لباس ہے. آپ بچے کو سنت والا لباس پہناؤ کتنا نورانی لگے گا, اسی بچے کو دوسرا لباس پہناؤ کیسا لگے گا. تو بچپن ہی سے ہم بچوں کے دلوں میں غیر سنت والے لباس سے نفرت پیدا کریں. بچے یہ لباس پہننے کا ارادہ, جذبہ نہ رکھیں اپنے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو شرعی پردے والیاں بنائیں. شرعی پردہ کا تو آج کل خالی برقع سمجھ گئے لوگ. شرعی پردہ کے معنی کیا؟ خالی برقع لمبا پہن لیے, تبلیغی برقع آج کل اس کا نام رکھا گیا ہے. تبلیغی برقع, وہ برقع پہن لیے تو سمجھ گئے شرعی برقع. نہیں, شرعی پردہ اسے کہتے ہیں جس کے پاس 6 نمبر ہوں. پردے میں 6 نمبر. بھئی ہم تو 6 نمبر والے ہیں. 6 نمبر میں بھی 6 نمبر, 6 نمبر میں بھی 6 نمبر. تو پردے میں 6 نمبر کیا؟ پہلا نمبر بال کا پردہ, کھال کا پردہ, حال کا پردہ, قال کا پردہ, شال کا پردہ, مال کا پردہ. یہ 6 نمبر ہیں. یہ 6 پردے والی کو پردہ والی کہتے ہیں. بال کا پردہ وہ تو پتہ ہے, مال کا پردہ مال ظاہر نہ کریں, شال کا پردہ ڈریس ظاہر نہ ہو. یہ تو ہو گئے 3 باتیں. قال کا پردہ آواز ظاہر نہ ہو. چال کا پردہ ہم جو چلیں کنارہ ہو کر چلیں, ٹک 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 ٹک, گھوڑے کے جوتے پہن کر نہ چلیں, گھوڑے کے چپل پہن کر نہ چلیں. اب جو اہم ہے وہ کیا؟ حال کا پردہ. وہ حال کا پردہ کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر یہاں آئے, ہمارے آنے میں تاخیر ہوئی, سب اپنے اپنے دوسروں کے حال لینے, خیریت کیا, کچھ کو چھوڑ ڈالنا ہوتا ہے. ہمیں خود لے کر دی وہاں گڑا, مرے سو مردے کے گڑا خود لے کر دی. تمہارے ساس کا کیا حال لے, تمہارے وہ بہو کا کیا حال, تمہاری چچانی کا کیا حال, تمہارے وہ مردے کا کیا حال, تمہارے وہ زندے کا کیا حال. پورے گاؤں گلی کے کہانیاں. سو ہم نا وہ انٹرویو لینے کے واسطے گئے آئے. سو یہاں جو آئے انٹرویو لینے آئے کیا بھی, یہاں آئے تربیت پانے. اور یاد رکھو جو اپنا حال غیر اللہ کے سامنے سنائے اس کا حال بے حال ہوتا رہے گا. اگر وہ حال کو بحال کر بنانا چاہتے ہو اللہ کے سوا کسی کے سامنے مت سناؤ, اس لیے کہ جس کے سامنے تم حال سنا رہے ہو وہ خود بدحال ہیں. اس کا حال خود صحیح نہیں ہے. انہوں کون سا بڑا ترم خاں, انہوں کون سے بڑے سیدھے پہ, ہر ایک کے ساتھ حالات لگے ہوئے ہیں بھائی. اور ہم جا کر اس کے پاس حالات سنا رہے ہیں. دکھا کسی کے دکھ کو کیا دور کر سکتا ہے؟ بس تسلی دے سکتا, دعا دے سکتا, اس کے علاوہ کیا دے سکتا؟ اور عورتوں میں ایک بری عادت کیا, وہ حالات سن کو چھپ کے چھوڑتی نہیں, سب کے سامنے بولنے کو پھرتی.
اس کے آپا کو ایسی ہو گئی کہتے ہیں اس کی بہن. عنوان ہے نا مستورات کے پاس بہت سارے عنوانہ، بہت سارے عنوان. اذا جمعنا قلنا وقلنا، حدیث پاک میں خود ہے جب جمع ہو جاتی ہیں خوب بولتی ہیں، خوب بولتی ہیں، خوب بولتی ہیں. کیا بولتی ہیں؟ بھئی عنوان مختصر رہتا ہے، پھر اس کے بعد اسے طول دیتی ہوئی چلی جاتی ہیں. حالات بے خیریت کیا نہیں، ذرا طبیعت برابر نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے، دعا کرتے رہو، صدقہ دیتے رہو. اتنی بات بول کو کھودنا نہیں، لائٹ ٹچ کر کو چھوڑ ڈالنا. بیمار ہی دعا کرو بس ٹچ، طبیعت برابر نہیں دعا کرو، حالات ذرا پریشان کن ہے دعا کرو. ڈیٹیل سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ساتھ بولنے کی ضرورت بھی نہیں، کسی سے لینے کی ضرورت بھی نہیں. اتنی بات کا خیال رکھیں، اپنا حال اس سے سنائیں جو حال کو حل کر سکتا ہے. اپنا حال اسے سنائیں جو حال کو حل کر سکتا ہے. حال اور حل کے درمیان ایک الف کا فاصلہ، ایک الف کا فرق، ایک الف. حال اور حل کو، حال اور حل دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک الف. وہ الف اٹھانے کا کام کس کا؟ اللہ کا. اللہ کے سوا وہ الف کو کوئی اٹھا نہیں سکتا. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف الا هو، اللہ کے علاوہ کوئی اس تکلیف کو ہٹا نہیں سکتا. اس تکلیف کو ہٹانے والی ذات صرف اللہ کی ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کو سنائیں گے جو کچھ. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ترجمہ کرتے تھے کیا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے دل میں بسانے کا لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں. یہ انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہوتا تھا، دل میں بسانے کا لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں. اور حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفریغ وقت کا ترجمہ کیا کرتے تھے؟ دھوکے سے نکالنا. امت کو دھوکے سے نکالنے کا نام دعوت ہے. امت کو دھوکے سے نکالنے کا نام دعوت ہے. کیا مطلب؟ ارے بھائی سب دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ مسئلہ ایسا حل ہوگا، ایسا حل ہوگا. کسی سے حل نہیں ہوگا، جو بھی حل ہوگا وہ اللہ سے ہوگا. جو کچھ کسی نے اگر کہا آپ حکومت کے خلاف کچھ نہیں کہتے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ سے کسی نے اگر کہا حکومت والے اتنا دندناتے ہیں، اتنا برا بھلا کہتے ہیں، آپ اس کے خلاف کچھ نہیں کہتے، تو حضرت فرمان لگے ارے بھائی سب سے زیادہ حکومت کے خلاف تو ہم کہتے ہیں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کسی سے کچھ. بھائی کسی سے کا مطلب حکومت بھی آگے کی نہیں آئی، کرسی بھی آ گئی، حکومت بھی آ گئی، مقام بھی آ گیا، مرتبہ بھی آ گیا، دنیا کے تمام حالات آ گئے. تو صرف کس سے ہوتا ہے؟ صرف اللہ سے ہوتا ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. تو ہم اپنے آپ کو پابند بنائیں، روئیں، اولاد کے لیے روئیں، آنسو بہائیں. آپ کی آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے. آپ کی آنسیں قدرت کو بدل دیتی ہیں، نظام قدرت کو بدل دیتی ہے آپ کے آنسو. حضرت امام بخاری کی والدہ محترمہ روتی رہی، ان کی والدہ روتی رہی 6 سال مسلسل روئی، 6 سال مسلسل روئی. رونے کے بعد 6 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے اور کہنے لگے ارے اللہ کی بندی تیری اللہ نے سن لی. اٹھ کر کیا دیکھتے ہیں؟ بچہ، چھوٹا سا بچہ آمین آمین بولتا ہوا. امام بخاری پاس بیٹھے رہتے تھے. اللہ نے ان کی آنکھوں کو روشنی عطا فرما دی. مادرزاد نابینا، امام بخاری جو پیدا ہوئے وہ مادرزاد نابینا. کس نے ان کو بینائی دی؟ ماں کے رونے نے. ہمیں لوگ ہاسپٹل کو پھرنا تو چاہتے ہیں لیکن بیٹھ کو اللہ کے سامنے رونا نہیں چاہتے. ہاسپٹل کو پھریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. یہ معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، پابند بنو اور شوہروں کی عزت کرنے والے بنو. آج کل جواب دینا بہت ہو گیا ہے. شوہر کہتے بولے گا تو ترکی بترکی، چپ کے بیٹھے گا تو نو تمہیں چپ کے بیٹھو جی، خاموش رہو تمہیں خاموش رہو، سنو جی تمہیں میری بات سنو. کیا یہ جواب دینا؟ اللہ نے شوہر کو یہ مقام عطا کیا. شوہر راضی تو اللہ راضی، شوہر ناراض اللہ ناراض. حدیث میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اگر کسی خاتون کا اس حال میں انتقال ہو، لو ماتت المرأة وزوجها عنها راض دخلت الجنہ. شوہر راضی ہے، سیدھے وہ عورت جنت میں چلی جائے گی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے شوہر کے بارے میں یہ کہا، اگر شوہر کہے، سنو غور سے، سفید پہاڑ کو اٹھا کر کالے پہاڑ پر رکھو
کالے پہاڑ کو اٹھا کر سفید پہاڑ پر، بیکار کام وہ، کبھی بھی فائدے کا کام کیا وہ بولو؟ ہاں، وہ بیکار کام کا حکم دے تو بھی بیوی کو چاہیے کہ اس کی اطاعت کرے. وہ بیکار کام جو دیا اسے کیا ریپیری دینا، وہ اللہ دے دیتی. چھوڑو، بیکار کام دینے والے کو جو ریپیری دینا ہے، جو سزا دینا، وہ کون دے لیتا؟ اللہ. لیکن بیوی پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے، کہ وہ اس کی اطاعت کرے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ رائے دیتی. ذرا پرانے ہو گئے نا، ماشاءاللہ 4 باتیں بولنے والی بھی بن گئی. پہلے کلمہ بھی نہیں آتا تھا، اللہ کے راستے میں لے جا کر کلمہ بھی، 6 نمبر بھی، ماشاءاللہ تعلیم بھی، مذاکرہ بھی سیکھ لیے. نہیں، اب علامہ بن گئے، علامہ بن گئے. نہیں جی ایسا کرو جی، نہیں وہ آپا بول رہے ویسا سب نہیں کرنا کہتے، ایسا کرنا کہتے. علماء نہیں، آج کل آپاؤں کا زمانہ چل رہا ہے. علماء بولے نہیں، وہ آپا بولے، یہ آپا بولے، آپا مارو گھر کو تاپا ہو گیا. اب تاپا سب نہیں، آپا آپا. آپا کی بات صحیح ہے غلط ہے پہلے علماء سے پوچھو. خواتین منہ میں آئے جیسا مذاکرہ نہیں کرنا. مذاکرے سب سے زیادہ سمجھ رہے ہیں. اب ایسے مذاکرے جو مذاکرہ بولنے کے قابل نہیں ہے، بے دین والی باتوں کو دین کی باتیں بنا کر لوگ پیش کرتے ہیں. جیسے کہ ہم نے ایک مرتبہ بیان میں کہا، دیکھو سنت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سیدھے طرف سے کام شروع کرنا پسند ہے. ان اللہ یحب التیامن حتی التنعل والترجل. کنگھے کرتے وقت بھی، جوتے پہنتے وقت بھی سیدھے طرف سے شروع کرنا اللہ کو پسند ہے. تو میں نے کہا کہ جب آپ پکوان کرتی ہیں تو چمچہ جب ہلائیں، پکوان کے چمچہ ہلائیں تو اس وقت سیدھے طرف گھماؤ. سنت لیفٹ گھمانے کے بجائے کیسا گھماؤ؟ رائٹ گھماؤ، بعد میں لیفٹ گھماؤ، پہلے رائٹ سے شروع کرو. اتنی بات بولے سو. ایک خاتون اس میں ذرا مسالے، اس لیے کہ عورتوں کو مسالہ ڈالے بغیر کھانا پکا کو عادت نہیں. عادت ہے کیا؟ مسالہ ذرا ڈال کو کیا کرنا سو، بگارنا سو. تو اس میں مسالہ کیا؟ مفتی صاحب بولے کہ سیدھے طرف سے سالن ہلائے تو سالن حلال، لیفٹ سے ہلائے تو سالن حرام. ہم کہاں بولے بھائی؟ ہم نے کہاں ہم نے کہا اللہ کو یہ پسند ہے کہ سیدھے طرف سے کیا کرو، ہلاؤ. چائے میں شکر ڈال کو ہلا رہی، شربت میں شکر ڈال کو ہلا رہی، کیسا ہلانا؟ سیدھے طرف سے ہلاؤ. اللہ کو یہ پسند ہے. رائٹ سیدھے ہاتھ کی جانب راؤنڈ مارو، لیفٹ کی جانب نہیں. سنت ہے یہ. ہم نے یہ کہا، فوراً مفتی صاحب اب وہاں سے فون آ گیا، کیا آپ ایسا بولے کہتے ہیں نا؟ کیسا بولے ہمیں کہ اس طرف سے سالن پکائے تو حلال، ایسا بولے تو حرام. لا حول ولا قوہ. ہم نے کہا کچھ، انہوں نے سنا کچھ. تو جو باتیں نقل کی جا رہی ہیں، نقل کرنے بھی عقل ہونا چاہیے. جو کہا جا رہا ہے اسی طرح کہو، اپنے طرف سے مسالہ ملا کر مت کہو. تو اس لیے مذاکرہ کرنے والی بہن اپنا مذاکرہ دوسروں کے سامنے پیش کریں. بھئی میرا مذاکرہ یہ باتیں بول رہی ہوں، یہ باتیں سب صحیح ہیں کیا؟ پوچھنا پہلے. علماء بولیں گے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے. ہمارے بھی مذاکرے بہت سارے، کیا کیا سنے کی سب سناتی. وہ صحیح ہے کیا غلط ہے آج تک پوچھے نہیں. جو سنے سب سنا رہے ہیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کسی ایک بندے کا بیان سننے بیٹھے تو 10 غلطیاں نکل جائیں گی. ان باتوں کو نکال دیں. نکال کر کیا کرنا؟ جو باتیں سالڈ ہیں، بغیر اعتراض کے ہیں، وہ 6 باتوں کے اندر، اور 6 باتوں میں بھی وہ باتیں جن باتوں وہی مسالہ ڈالے بغیر، 6 باتوں میں بھی مسالہ ڈالے بغیر. کلمے کی بات کرو، کلمے کے بعد حضور کی بات کرو، سنت کی بات کرو، نماز کی بات کرو، علم کی بات کرو، ذکر کی بات کرو، اکرام کی بات کرو، اخلاص کی بات کرو، دعوت کی بات کرو. لیکن اس میں بھی وہ باتیں کرو جو صحیح ہیں. میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، پرانے اس وقت جب حضرت جی کے زمانے میں ہندوستان کا جوڑ، حضرت نے فرمایا میاں جی ذرا 6 نمبر درست کیجئے گا، ذرا 6 نمبر درست کیجئے. مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میاں جی نے ہر صوبے کے ذمہ دار کو کھڑا کیا، ذرا 6 نمبر بولو. ہر صوبے کے ذمہ دار کھڑا کیا، 6 نمبر بولو.
تو اس میں مولانا کو کھڑا کیا، بھائی ذرا کھڑو، آپ 6 نمبر بولو، 6 نمبر بولے سب. تو میاں جی نے اس وقت کہا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو 6 نمبر بتایا وہ یہ ہے کہ صرف 6 نمبر میں ہر نمبر میں 3 نمبر، مقصد فضیلت حاصل کرنے کا طریقہ، مقصد فضیلت حاصل کرنے کا طریقہ، مقصد فضیلت حاصل کرنے کا طریقہ، ہر چیز میں 3 نمبر آنا چاہیے. بس اس کا مقصد کیا، اس کی فضیلت کیا، اسے کس طرح حاصل کیا جاتا ہے، یہ ہے 6 نمبر. حضرت نے فرمایا وہ 6 نمبر ہم ہی سکھایا اور ہم نے اپنے ساتھیوں کو سکھایا. اسی طرح کے 6 نمبر بولے جائیں. جب یہاں تک کہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پورے ملک کو ایک سسٹم پہ لائے. میں بھی حیران ہو گیا بات سن کر کہ دیکھو بھائی، پہلی بات جو کی جاتی ہے وہ ایک ہی طرح کی جائے گی، گشت کی بات ایک ہی طرح، بیان ایک ہی طرح. آپ جس کسی کو کھڑا کر لو پڑوس ملک کی جماعتوں میں، کتنا بڑا آدمی ہو کتنا چھوٹا آدمی ہو، ایک ہی بیان کرے گا. تو حاجی عبدالوہاب صاحب نے فرمایا کہ بھائی جس طرح اذان نہیں بدلتی اس طرح داعی کی دعوت نہیں بدلتی. آپ ایک ہی بیان، ان کو کھڑا کرو ووچ بیان کریں گے، ان کو کھڑا کرو ووچ بیان کریں گے، ان کو کھڑا کرو ووچ بیان. کیوں؟ ارے بھائی جس کسی کو کھڑا کرو باتیں نہیں بدلنی چاہیے. علماء کی بات بدلے گی، داعی کی بات. بھائی علماء تو شریعت بیان کرتے ہیں، شریعت تفصیل سے بیان کرنا پڑتا ہے، لیکن داعی کی دعوت ایک ہی ہوگی، وہ ایک ہی دعوت بیان کریں. جس طرح مؤذن کی اذان ایک، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں ایک. ہاں سونے والوں کو اٹھانے کے لیے ایک جملہ بڑھا دیا گیا، الصلاۃ خیر من النوم. ایک صحابی نے بڑھایا، بلکہ یوں کہا گیا یہ جو الصلاۃ خیر من النوم ہے یہ ایک صحابی نے بڑھایا حضرت عمر کے دور میں. تو حضرت عمر نے فرمایا اسے کنٹینیو کرو، بڑا اچھا جملہ ہے، کنٹینیو کرو، اچھا جملہ ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے 6 نمبر بدلتے نہیں. یہ آپا بہت اچھا بیان کرتی، یہ آپا بہت اچھا بیان کرتی، اچھا بیان کرنے والے آپا کو طے کرو، یہ آپا کو کیا بھی نہیں آتا ان کو کینسل کرو. ایسا نہیں، جو آپا کو کھڑا کرو ایک ہی بیان کرنا، انہوں آواز بدلنا، سو انداز بدلنا، لیکن بیان ایک ہی ہونا چاہیے. یہ ہے دعوت. تب جا کر دعوت کے اندر لذت نہیں رہے گی. دعوت لذت کے لیے نہیں ہے. انہوں اچھا بیان کرتی ان کو طے کرو، انہوں بیان نہیں کرتے ان کو طے مت کرو. سو جس کسی کو طے کرو ایک ہی بیان کریں گے، انہوں کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے اللہ کے راستے میں ترتیب سے جاتے رہنا. جو بھی اللہ کا ترتیب کسے کہتے ہیں؟ ہر 2 مہینے کے بعد تیسرا مہینہ مستورات 3 دن نکل جائیں. اسی طرح عشرہ، سال میں ایک عشرہ دے دیں، سال میں ایک عشرہ دے دیں، 5 سال میں ایک چلہ دے دیں. چلہ دے دیے تو بیرون کی ترتیب بنائے اپنا. ایک بار چلہ لگا دیے، کم از کم 3-4 سال میں ایک بار چلہ دے دینا اور ایک چلہ دینا. ایک بار چلہ لگا کو زندگی بھر چلہ لے کو رہتی، خالی چلہ دی. ایک بار چلہ لگاؤ زندگی بھر چلاؤ، ایک بار چلہ لگاؤ. ایسا نہیں. جس طرح بھائی پہلے زمانے میں 20 سال کی کیا دیتے تھے لائسنس، اب کتنے سال کی دے رہی؟ 10 سال کی دے رہی بعض لوگوں کو. اسی طریقے سے ویلیڈیٹی ہوتی ہے. 3 دن کی ویلیڈیٹی 1 مہینے میں ختم. 27 دن ہو گیا، 3 دن کی ویلیڈیٹی ختم. اسی طریقے سے عشرہ مستورات کے لیے بول رہا ہوں میں، ختم. سال میں ایک مرتبہ عشرہ کا پاور سال میں چلتا رہے گا، پھر ختم ہو جائے گا. پھر چلہ لگانا شروع کریں. 3-4 سال 5 سال میں ایک بار پھر چلہ لگائیں، 3-4 سال 5 سال میں ایک بار پھر چلہ لگائیں. انشاءاللہ ریچارج ہوتے رہیں گے، کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ. سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تشکیل فرما لیں اور چٹھی روانہ فرمائیں. کوئی بہن حلقہ بٹھا کر تشکیل کریں اور کوئی بہن نہ چھوٹے. ہر بہن کی تشکیل کرو. ایک صاحب بولے کو تھے کب بھی تشکیل مستورات میں تشکیل کرے گا تو بھی نہیں، ہمارے گھر والے جانے کے پوزیشن میں نہیں ہیں، ہمارے گھر والے جانے کے پوزیشن میں ہمیشہ بولتے. ایک دن اتفاق سے اسے جوڑ میں وہ بہن کی ملاقات اور ایک بہن سے ہو گئی، تشکیل والی بہن سے. وہ بہن پوچھنے لگے کیا جی تمہیں آپ کو جانے کے پوزیشن میں نہیں کہتے نا، کب دیکھتے بھی تمہارے شوہر بولتے رہتی ہیں کیا جانے کی پوزیشن میں نہیں.
کون بولے سو انہوں بولے سو گھر کو آکو نو پوچھے کیا جی وہ جانے کے پوزیشن میں نہیں ہوں کیا وہ جانے کے پوزیشن میں نہیں ہوں حقیقت میں انہوں اصل میں ٹھکانا تھا سو مرد حضرات تھے انہوں ٹھکانا تھا سو انہوں کیا کرے جانے کے پوزیشن میں نہیں اور کو بول کو ان کے اوپر بوجھ ڈال لے اب کوئی جا کر پوچھے گا نہیں کیا ماتے میں جانے کے پوزیشن میں نہیں گیا کون پوچھے گا کوئی پوچھے گا نہیں جھوٹ ایسا بعض مرتبہ خام و خواہ کا عذر پیش کرتے کرتے معذور ہو جاتے ہیں بیکار عذر پیش مت کرو جو عذر پیش کرتا ہے وہ معذور ہو جاتا ہے اس لیے ہم سب کے سب ماشاءاللہ جانے کے پوزیشن میں ہی نیت کریں گے اللہ تعالیٰ خود بخود ترتیب بنا دے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بیرون سے تشکیل چلے والی بہنیں بیرون کے نام لکھائیں عشے والی بہنیں چلے کے نام لکھائیں 3 دن والی بہنیں جو 3 مرتبہ 3 دن لگا چکے وہ عشے کے نام لکھائیں اور جو اب تک نہیں گئی وہ انشاءاللہ 3 دن کے لیے نیت کریں اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بھئی دعا مختصر ہو جائے گی آپ لوگ تشکیل مکمل کر لیں لک الحمد لک شکر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے خطائے سے درگزر فرما بقیہ زندگی تیرے احکامات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما ہر طرح کے خیر مقدر فرما ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما یا اللہ ہماری نسلوں کو قبول فرما ہمارے مردوں کو قبول فرما عورتوں کو قبول فرما بچوں کو قبول فرما یا اللہ ہر طرح کے خیر ہمارے خاندان کو مقدر فرما تمام شر سے حفاظت فرما یا اللہ آئے ہوئے تمام بہنیں یا اللہ اپنی زندگی کے بہت سارے مسائل سے دو چار ہیں ان تمام مسائل کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں سب کے مسائل کو حل فرما سب کے مسائل کو حل فرما سب کے مسائل کو حل فرما یا اللہ دعوت کا کام استقامت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ تجھے راضی کرنے کے لیے ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ دعوت کے صفات سے ہمیں متصف فرما دعوت کے صفات سے ہمیں متصف فرما دعوت کے صفات سے ہمیں متصف فرما علم نافع ہمیں عطا فرما علم زار سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کو کلمے پر جینا کلمے پر مرنا مقدر فرما یا اللہ سفر و حضر میں ہر حال میں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ علم نافع عطا فرما علم زار سے ہمیں بچا لے یا اللہ ہمیشہ تیری یاد میں رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ دوسروں کے حقوق کو جان کر یا اللہ سب کا حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہر کام تجھے راضی کرنے کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ جن بہنوں نے تیرے راستے میں نکلنے کا ارادہ فرمایا ان تمام بہنوں کو تیرے راستے میں نکلنا آسان فرما یا اللہ بھائیوں کو بھی آسان فرما یا اللہ ہم سب کو ہمیں نسل کو دعوت کی مبارک محنت کے لیے پورے عالم کے لیے قبول فرما یا اللہ ہمارے ضروریات کو غیب سے پورا فرما ہمارے ضروریات کو غیب سے پورا فرما ہم سب کی تربیت فرما ہم سب کی تربیت فرما ہم سب کی تربیت فرما یا اللہ عافیت والی تربیت فرما یا اللہ تیرے زندگی میں دیے جانے والے تمام اشاروں کو سمجھ کر سنبھلنے کی توفیق عطا فرما اپنے فضل سے نظر بس حفاظت فرما شیطان کی شیطانیت سے نفس کی نفسانیت سے یا اللہ مغروروں کے غرور سے حاسدین کی حسد سے یا اللہ فتنوں کے فتنے سے شریروں کی شرر سے پوری حفاظت فرما اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسينا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين Pani.